عمران خان صاحب نے آج کہا کہ جون میں باقاعدہ طور پر مالاکنڈ میں پروٹیسٹ ہوئے، حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے، تو جو کور کمانڈر تھے وہاں کے ہم نے ان کو شکایت کی تو کور کمانڈر تو اس وقت جنرل فیض ہی تھے، جن کا وہ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری پالیسی تھی، وہ معاملات کو سمجھتے تھے، اور ظاہر ہے یہ مذاکرات کی پالیسی میں بھی ان کا کردار ہوگا. آپ تو خود مذاکرات کی پالیسی کا حصہ رہے ہیں. وہ خود کابل گئے، وہ چائے ان کی بڑی فیمس ہے، جب انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، تو وہی تھے اس وقت جون میں. تو وہ کیا سمجھ میں آ رہا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اس وقت آپ لوگوں کو؟ کون؟ آپ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ جی، وہ کور کمانڈر تھے جون میں. نہیں تو جنرل فیض صاحب تو حکومتی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، کہ ان کی کوئی ذاتی پالیسی تو نہیں تھی. ظاہر ہے اس وقت ایک ادارے کے سربراہ تھے اور ان کے انڈر ایک کمانڈ میں ایک ایریا تھا، اور وہ جب افغانستان میں طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو وہاں گئے اور ان کا آپس کا جو ایشو تھا اس پہ بات کرنے گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے. یہ جو پروسیس آ رہا تھا یہ تو افغان طالبان کی طرف سے ہمیں یہ آفر تھی حقانی گروپ کی طرف سے کہ آپ اپنے لوگوں کو سیٹل کریں اور ان کو واپس لے جائیں. تو ظاہر ہے انہوں نے فوج سے ہی بات کرنی تھی، کیونکہ فوج ایک مین فریق تھا، فوج ہی ان کے سامنے لڑ رہی تھی نا. میں اور آپ تو نہیں لڑتے جہاں بندوق لے کے مورچوں میں نہیں بیٹھتے، وہ لڑتے ہیں. تو یہ وہ مین سٹیک ہولڈر ہیں. ظاہر ہے مذاکرات بھی انہوں نے ہی کرنے تھے اور یہ سارا پروسیس انہوں نے انیشیٹ کیا. اب رہ گئی بات اگر صرف میں اس والے پروسیس کے بارے میں بات کرنا چاہوں، کیونکہ ظاہر افغان طالبان میں بھی بہت دھڑے بندیاں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پر بھی اختلاف رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا سخت اسٹانس ہونا چاہیے، جن کا سافٹ اسٹانس بھی ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت اس پورے پروسیس کے دوران وہاں جانا، باقاعدہ طور پر میڈیا پر آنا، وہ کہنا ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، اور یہ ساری باتیں بہت تاثر ہے کہ خود طالبان کے اندر بھی اس کے بہت زیادہ منفی اثرات پڑے تھے، اور یہ کوئی اچھا نہیں تھا جو کیا گیا اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جہاں تک تعلق ہے جنرل صاحب کا اس وقت کا کابل جانا، یہ تو ایسی بات ہے نا کہ اب ہم یہاں بیٹھ کے کہیں کہ جی کربلا میں کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا تو اب مقدمہ کھول کے بیٹھ جائیں. وہ جو ہوا اس وقت وہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اس تناظر میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کے کانسیکوینس تو ہم جی، مگر صاحب کیونکہ اس کے کانسیکوینسز پہ بات ہو رہی ہے، 1.5 سال اتنا پرانا واقعہ نہیں. مگر خان صاحب نے آج کہا کہ جون میں جب لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا تو ہم نے کور کمانڈر جو تھے پشاور کے ان کو اس وقت بتایا. تو کور کمانڈر پشاور تو جنرل فیض ہی تھے، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، تو جنرل فیض تو اس وقت بھی کور کمانڈر پشاور تھے، چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ جون میں ہمارے ایم این ایز یقیناً گئے ہوں گے، وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ ملاقات، لیکن اتنا ایک بتا دوں کہ جنرل فیض صاحب نے جو اس میں اس وقت کے حالات میں مناسب سمجھا وہ کر رہے تھے. میرے خیال میں جنرل فیض صاحب کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جنگ 2-2.5 مہینے ان کی وجہ سے جنگ بند ہوئی، اور اس کے بعد جب انہوں نے طالبان کی طرف سے آپریشن ہوئے تو آپریشن کا انہوں نے اسی طرح رسپانسبل طریقے سے ریئیکٹ کیا جس طرح سے کوئی فوجی کمانڈر کر سکتا ہے، اور انہوں نے کیا. تو یہ جو آپ نے کہا 2-2.5 مہینے جنگ بند ہوئی، تو اس سب کے روح رواں جنرل فیض تھے، کیونکہ مذاکرات کا جو پروسیس چل رہا تھا اس وقت پشاور کے کور کمانڈر وہی تھے. اور ہم جب کابل گئے، میں جب خود کابل گیا 2 مرتبہ، تو اس وقت جب اور سیز فائر ہوا تو اس وقت وہی کمانڈ کر رہے تھے نا، ہمارے کور کمانڈر وہی تھے. تو پھر مطلب آپ نے، کیونکہ آپ ذاتی طور پر بھی ان معاملات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو جو 2-2.5 مہینے کے لیے جنرل فیض کو اپریشیٹ کریں، یا پھر اس کے کانسیکوینس میں جو ان کی پالیسی تھی، اور ظاہر وزیر اعظم عمران خان کی بھی وہی پالیسی تھی، اس کے نتیجے میں جو آج بھگت رہے ہیں اس کے لیے ان کو کرٹیسائز کریں؟ دیکھیں نہیں شاہ زیب، تھوڑا سا یار اگر ہم یہ میڈیا کے اور لوگوں کے کمنٹس سے زیادہ لینے سے زیادہ اگر ہم ذرا ریئلسٹک چیزیں دیکھیں تو ہم انسان ہیں، ہماری پالیسیاں انسانوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں. ہماری پالیسیوں میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ غلط ہوتی ہیں. کچھ حالات ہم ایک وقت میں ایک پرٹیکولر کنٹیکس میں ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، اس وقت وہ فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس کے بعض اوقات نتائج غلط آ جاتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک آ جاتے ہیں. تو ہر چیز کو اب ایک ہی اس میں دیکھنا، اینک سے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بتائیے نتائج غلط آ گئے تو اب کیا کریں؟ آپریشن کریں، ٹارگیٹڈ آپریشن؟ یہ نتائج تو پچھلے 20 سال سے اس ملک میں ایسے ہی چل رہے ہیں نا. صلح کی کوشش تو پہلی بار ہوئی، اور صلح کی کوشش جو ہے ہم نے جنرل فیض کے دور میں ہوئی، 2022 میں ہوئی. اس سے پہلے جو ہے امپیچ کی جب یہاں پہ حکومت تھی اور مرکز میں پیپلز پارٹی اگین یہ کہتے ہوئے کہ آپ مذاکرات ہوئے. جی ایگزیکٹلی، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی بار بار صلح کی کوششیں ہوئی. پیپلز پارٹی آئی، عوامی نیشنل پارٹی 2008 میں آئی، سوات معاہدے سے بات شروع ہوئی، آپریشن پر ختم ہوئی. یہ صلح کی کوشش اور معاہدوں کی تو بار بار ہوئی ہے، بار بار ناکامی ہوئی ہے، اور بار بار ہی دہشت گرد زیادہ اس میں مضبوط ہوئے ہیں. تو یہ ٹریک ریکارڈ تو موجود تھا ہمارے پاس. تو ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کوشش کی، کوشش کے نتیجے میں ہمیں ناکامی ہوئی،
मुज़ाकरात की नताइज हमें अच्छे नहीं मिले, तो अब हम हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं उन पर जो पॉलिसी बनाने वाले हैं और जो एक्शन लेने वाले हैं वो इन ऑप्शंस पर गौर करेंगे और उनकी अब मर्जी है। मैं तो अब पॉलिसी बनाने वालों में से नहीं हूँ ना, कि वो मजबूत नहीं है, वो डिफेंसिव पे हैं। उनकी कार्रवाइयों को अगर आप देख लें तो उनकी कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं। अगर आप एक तजुर्बाती उसके साथ देख लें हिस्टोरिकली, तो उनकी ये कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि वो कमजोर हैं और वो ऑफेंसिव इसलिए कर रहे हैं कि वो अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनको। अगर वो ये कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही उनके अपने लोग उनको छोड़ जाएंगे। मगर साहब जो तारीख है वो ये बताती है कि वो शुरू ऐसे ही करते हैं। उन्होंने 2000 की दिहाई में भी पहले लॉ एनफोर्समेंट को टारगेट किया और उसके बाद शहरियों को टारगेट करना शुरू किया। तो ये वीकनेस की निशानी है या ट्रेंड ये बताता है या रिसेंट पास्ट ये बताता है माजी करीब कि ये एक खतरनाक निशानी है? नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है, जंग खतरनाक तो बिल्कुल है, इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं है। लेकिन ये कमजोरी की भी निशानी है। जब आप सिविलियन टारगेट्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं, ये आपकी कमजोरी है। और इसमें एक और बात भी आपको सिविलियन नहीं किया, 100 पुलिस वाले मार दिए हैं हमारे। मैं कह रहा हूँ ना, वही सिविलियन ही था ना, मतलब वो लड़ाई तो वो तो नहीं थे ना, हॉस्टाइल या कॉम्बेटेंट्स तो नहीं थे, उस वक्त नमाज पढ़ने गए थे, लड़ाई करने तो नहीं आए हुए थे ना।